اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت کیا آپ نے دیکھا الذی اس شخص کو جس نے کفرا انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا وقال اور کہنے لگا لأوتین کہ مجھے ضرور بضرور دیا جائے گا مالا و ولدا مال اور اولاد اطلع کیا وہ مطلع ہو گیا ہے الغیب غیب پر ام اتخذ یا لے لیا ہے اس نے عند الرحمن رب الرحمن سے عہدن وعدہ کلا ہرگز نہیں سنکتب پس ہم لکھ لیں گے ما یقول جو یہ کہہ رہا ہے وَنَمُدُّ اور ہم طویل کر دیں گے لہو اس کے لیے من العذاب عذاب کو مدّا خوب طویل وَنَرِثُهُ اور ہم ہی اس کے وارث ہوں گے ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے وَيَأْتِينَا اور وہ آئے گا ہمارے پاس فردا تنہا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن مجید کی ان آیات میں رب ذوالجلال نے واضح انداز میں فرمایا کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کا تو انکار کر دیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اسے آخرت میں مال بھی دیا جائے گا، اولاد بھی دی جائے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے یا اس نے لے لی ہے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے اور پھر ہم اس کے عذاب کو طویل کریں گے جب وہ قیامت کو ہمارے پاس آئے گا وَنَرِثُهُ اور پھر ہم اس کی ہر چیز کے مرنے کے بعد وارث ہم ہی ہوں گے، واپس چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی۔ ما یقول اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے، جو حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہو اور مسلم میں بھی موجود ہو اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ حدیث۔ ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں لوہار تھا اور لوہے کا کام کرتا تھا۔ کہتے ہیں آس بن وائل ایک کافر تھا، اس کے ہاں میں نے مزدوری کی، اس کے ہاں جس وقت میں نے مزدوری کی تو اس کے ذمے میری کچھ رقم تھی اور میں ایک دن اس سے وہ پیسے مانگنے کے لیے گیا۔ میں نے کہا میرے پیسے مجھے دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کا انکار نہ کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العیاذ باللہ۔
کہ تم حضور پاک کا انکار کر دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا جو اسیر ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جو گرفتار ہو جائے، حضور کے قدموں میں ایک دفعہ جو بندہ بیٹھ جائے، اسے قدموں میں بیٹھنے کی لذت کی سرشاری اتنی ہوتی ہے کہ وہ دنیا ساری ایک طرف ہو اور دوسری طرف حضور کی غلامی ہو تو غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت خباب نے فرمایا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر بھی جائے اور قیامت ہو جائے اور قیامت کو دوبارہ تو زندہ بھی ہو جائے تو پھر بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی عرب فصاحت اور بلاغت میں تو ید طولہ رکھتے تھے نا، بے مثل تھے۔ اس ایک جملے میں آپ نے فرمایا قیامت بھی آ جائے نا تو میں پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب میں قیامت کو زندہ ہو جاؤں گا تو پھر میرے پاس مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، تو پھر تو میرے پاس آنا اور اس وقت میں تمہیں قرض ادا کر دوں گا۔ یہ اس نے مذاق کیا کیونکہ جتنے بھی عرب کے لوگ تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے تھے، تو اس کا انہوں نے مذاق اڑایا کہ ٹھیک ہے پھر میں زندہ ہوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، علامہ ابو جعفر محمد بن طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارے صاحب کہتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات دے گا تو پھر مجھے بھی اللہ مال دے گا اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا، تو پھر میرے پاس آنا، اس وقت میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو غلام تھا نا حضرت خباب، ان کا بڑا دل دکھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی فریاد وہاں جا کے بیان کی کہ زمین پہ ہیں، غریب ہیں، مزدور ہیں، لیکن ہیں اللہ کے محبوب کے قدموں میں۔ تو رب ذوالجلال یہ سارا منظر دیکھ بھی رہا تھا اور سارا منظر سن بھی رہا تھا۔ رب ذوالجلال کے غضب کو جلال آیا تو اللہ نے پھر اس موقع پر یہ 4 آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا افرأیت الذی کفر، اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو انکار کر چکا ہے بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، یعنی کون؟ عاص بن وائل لعنتی، وقال اور کہتا ہے لأوتین، کہ مجھے دیا جائے گا ضرور بضرور، مالا و والدا، مال بھی اور اولاد بھی، اطلع الغیب، کیا قیامت کے بارے میں غیب پر مطلع ہو گیا یہ، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، جو کچھ اس نے کہا ہے نا وہ ہم لکھ لیں گے، ہمارے ہاں محفوظ ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور خوب لمبا کر دیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جب یہ مرے گا تو اس کی ساری چیزوں کے ہم ہی وارث ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس یہ اکیلا آئے گا، نہ اس کے پاس مال ہوگا، نہ اس کے پاس اولاد ہوگی، نہ اس کے پاس قوت ہوگی، نہ اس کے پاس نخرے ہوں گے، نہ اس کے پاس تکبر ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی چیز ہوگی، بلکہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، پھر دیکھیں گے یہ عذاب سے کیسے بچتا ہے۔ عزیز دوستو، آج کی یہ 4 آیات میں ہمیں جو دروس ملتے ہیں، سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے کہ بندے کو کبھی بھی کسی بھی چیز پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک ہم اللہ کی ذات کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق سمجھتے ہیں اور تمام ایمانی تقاضوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انسان ہے، بعض اوقات بندے کے پاس کوئی چیز ہو تو بندہ گھمنڈ میں کوئی جملہ ایسا بول دیتا ہے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس نے بھی گھمنڈ پہ زمین پہ بیٹھ کے جملہ بولا، گستاخی کی، دین کا مذاق اڑایا، دین والوں کا مذاق اڑایا، تو رب کائنات نے نوٹس لے لیا۔ اسی طرح آج بھی ہم میں سے اگر کوئی دین کے بارے میں کوئی مذاق کرے گا، ہلکی بات کرے گا، ٹھٹھا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آج بھی عذاب نازل فرمائے گا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو
نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کے قدموں میں ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ وہ جب اکیلا ہو اور ایک طرف ساری دنیا ہو تو وہ یہی سمجھے کہ میرے ساتھ میرے رب ذوالجلال کی طاقت ہے، اللہ میری طاقت ہے، اللہ میرا ہم نوا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا کچھ ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے تو دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، ہمارا کفن ہوگا ہمارے ساتھ، دونوں ہاتھ خالی ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا، ہمارے پاس کیا آئے گا؟ اکیلا۔ چوتھا اور آخری سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، کسی اللہ والے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی اکیلے بندے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی بندے کو اکیلا سمجھنا نہیں چاہیے، کسی بندے کو غریب نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بندے کو نہتا نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہتا سمجھ کے، اکیلا سمجھ کے، لاوارث سمجھ کے اس شخص کے ساتھ ہم زیادتی کریں، اس کو مزدوری نہ دیں، اس شخص کو اس کا حق نہ دیں، اور یہ سمجھے خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ سمجھے جو دنیا کے لاوارث ہوتے ہیں ان سب کا وارث اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا وارث ہے۔ جب آپ اور ہم کسی کو ناراض کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اکیلے بندے کو ناراض نہیں کرتے، ہم ساتھ اپنے رب کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ اس کا رب ہے، ممکن ہے اس کا اتنا مضبوط کنیکشن ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ آپ ادھر اور ہم ادھر کوئی بات ایسی کریں کہ وہ بولے ہی نہ، اس کا رب نوٹس لے لے، اور پھر ہمارے لیے تقدیر میں وہ کچھ لکھا جائے جو ہم قیامت میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔